بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو شبیر ایجوکیشنل بینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدت کے بعد اذن تبسم ملا مدت کے بعد اذن تبسم ملا مگر وہ بھی کچھ ایسا تلخ کہ آنسو نکل پڑے۔ بیٹا، بڑی مدت کے بعد ہمیں اپنا پیارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ملا، لیکن ان بڑی مشکلات کے بعد ملا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 27 رمضان المبارک کی رات کو یہ ملک ہمیں ملا، جس کی بنیاد کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا ملک حاصل کریں گے جہاں ہم ہر چیز اسلامی طریقے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، لیکن بیٹا ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں یا اللہ یا رسول، ہم پاکستانی ہیں بے قصور۔ اب جو موجودہ 2022 کے بعد حکمران آئے تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سارے بے قصور ہیں، یا اللہ ہمیں پاکستان کے لیے ایک سچا سچا نیک اچھا حکمران عطا فرما، اور شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو بیٹا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کا جو مطلب ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لہذا ہمیں اچھا حکمران عطا فرمائے اللہ تعالی، جو پاکستان کے اصلی خواب کو جو علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، جس میں ہمارے بزرگوں کی جانیں گئیں، شہادتیں ہوئیں، ہمارے بزرگوں کا خون گیا، ہماری بیٹیوں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں خاک میں ملیں، کئی ادھر ہی شہید ہو گئے۔ بیٹا، ہمیں وہ خواب نظر نہیں آیا، لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما، اس میں ایسا حکمران ہمیں عطا فرما جو اللہ رسول کا ماننے والا ہو، جو صحابہ کرام کا ماننے والا ہو، جو اولیاء اللہ کا ماننے والا ہو، جو اہل بیت کا ماننے والا ہو، یعنی ان کا اللہ رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کا کوئی نوکر حکمران عطا فرما، تاکہ ہم ترقی کر سکیں، ہم آگے بڑھ سکیں۔ بیٹا، 11 کروڑ سے زیادہ پاکستانی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں بیٹا میں بھی شامل ہوں اور میرے جیسے کئی اور لوگ بھی شامل ہیں۔ تو پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم پاک ہو جائیں گے،
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، قرآن پاک کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ لیکن بیٹا بہت الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری مشکلات آسان فرمائے، سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ جو 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچنے والا کوئی اچھا حکمران اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام مع احترام سر محمد شبیر حسین چشتی۔ السلام علیکم۔